سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين بلا شبہ سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں أَن يُقَتَّلُوا سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے او یصلبوا یا سولی پہ لٹکا دیا جائے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کی مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے او ینفوا من الارض یا ان کو زمین میں بے دخل کر دیا جائے ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے چوروں، ڈاکوؤں اور فسادیوں کی سزا کو بیان کیا ہے۔ یہاں سے اگلے رکوع تک اور پھر اس کے بعد اس سے اگلے رکوع میں کچھ حدود اور قصاص کا بیان ہے۔ ان کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر مختلف نظام اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے مکمل، اکمل اور ادوم نظام وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس سے بہترین نظام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، امن و سکون کے لیے، معاشی بہتری کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خلاق عالم اس جہان کو بنانے والے نے جو نظام دیا ہے اس جیسا نظام سارے انسان بھی مل کے سوچیں تو بنا نہیں سکتے۔ یہ بات تو ایک طے ہے کہ دنیا کو اگر ہم امن دینا چاہتے ہیں، سکون دینا چاہتے ہیں، معاشی خوشحالی دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلایا جائے۔ زمین ساری کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اس پہ نظام بھی چلے گا صرف کس کا؟ اللہ کا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے اور تجربہ بھی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلایا تو کائنات میں صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ
کافروں نے بھی سکھ پایا۔ آج بھی اگر رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلے گا تو انسان پرندوں اور جانوروں کو بھی امن اور سکون حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں بھی کچھ سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں سزاؤں کا بیان بھی ہے، دنیا کے نظاموں میں بھی سزاؤں کا بیان ہوتا ہے۔ یہ تعزیرات پاکستان ہیں، یہ تعزیرات ہند ہیں، یہ مختلف قوانین ہیں ملکوں کے، لیکن ان کے بیان کرنے میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ اب پاکستان کے قوانین اور تعزیرات اور سزاؤں کے بیان کوئی پڑھے تو صرف جرم ہے اور اس کی سزا ہے، یہ جرم یہ سزا، یہ جرم یہ سزا، یہ جرم یہ سزا۔ کسی بھی ملک کا قانون اٹھائیں ایسا ہی ہوگا، لیکن جب آپ قرآن کریم کو اٹھائیں گے تو قرآن کریم جرم کی سزا کے ساتھ یہ بھی یاد دلائے گا کہ تمہیں پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس پالنے والے کی نافرمانی نہ کرو، اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم نہ بنو، اور اس سے ڈرو، خوف خدا اور فکر آخرت۔ ان دو چیزوں کو بھی قرآن کریم ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے ڈاکوؤں کی سزا بیان ہوئی، پھر اللہ کے خوف کا ذکر آیا، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر اس کے بعد چور کی سزا کا ذکر، پھر اللہ سے محبت کا ذکر، اللہ سے ڈرنے کا ذکر۔ پھر اس کے بعد قصاص کا بیان ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر۔ یعنی ایک انداز بیان بھی ایسا ہے کہ جو انسان کو اپنے مالک کے ساتھ جوڑنے والا انداز ہے، اور مالک کی ایک بہترین عظمت دل میں لانے والا بیان ہے۔ اس لحاظ سے بھی قرآن کریم کا بیان دنیا کے تمام قوانین کے بیان سے مختلف ہے۔ تیسری بات یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سزائیں ہیں، قوانین ہیں، مختلف قسم کے نظام ہیں، وہ زیادہ تر ایک ہی کیٹیگری کے تعزیرات، یہ جرم یہ سزا، تعزیر ہے صرف۔ جبکہ اسلام کے جو قوانین ہیں ان میں ایک چیز نہیں بلکہ تین چیزیں ہیں۔ حدود مختلف ہے، قصاص مختلف ہے، تعزیرات مختلف ہیں۔ یعنی یہ تین الگ الگ چیزیں، ایک کو حدود کہا جاتا ہے، ایک کو قصاص کہا جاتا ہے، ایک کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ یہ جو تعزیرات ہیں ان میں کوئی متعین سزا نہیں ہے، نہ جرم نہ سزا۔ اس کا فیصلہ حاکم وقت، قاضی وقت کی ثوابدید پر ہے۔ جرم اور مجرم کی نوعیت کے لحاظ سے وہ ایک کوڑے، ایک ڈنڈے سے لے کر موت تک کی سزا بھی دے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس میں وسعت ہے۔ وہ جرم کو دیکھے، مجرم کو دیکھے، معمولی سزا دے دے، سخت سزا دے دے، حتیٰ کہ سزائے موت دے دے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے قصاص کا، وہ متعین ہے، لیکن قصاص میں حقوق العباد کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا، یہاں حد متعین ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، سزا متعین ہے، لیکن اس کے ساتھ حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو سزا معاف ہو جائے گی۔ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی نے کسی کے دانت توڑ دیے، آگے قصاص کا ذکر آ رہا ہے، مقابلے میں ایسا ہی کیا جائے گا۔ ایک خاتون، دو خواتین کی لڑائی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ایک نے مکہ مارا، دوسری کے دانت ٹوٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے دانت توڑے ہیں اس کے دانت توڑے جائیں گے۔ قصاص یہی ہے۔
ادھر اس خاتون کا جو بھائی تھا، اللہ سے اس کا بڑا مضبوط تعلق تھا، اس نے اللہ پہ یقین کرتے ہوئے قسم اٹھا لی کہ میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ مقابلہ نہیں تھا شریعت کا، آپ کے فیصلے کی مخالفت نہیں تھی، اللہ کی ذات پہ یقین تھا کہ اللہ کوئی ایسا راستہ پیدا کر دے گا کہ میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ جب آپ نے فیصلہ صادر اور نافذ کرنے کے لیے بلایا کہ اس کے دانت توڑے جائیں، تو جس کے دانت توڑے گئے تھے اس نے معاف کر دیا کہ میں اس کو معاف کر دی۔ تو جب معاف کر دیا گیا تو ظاہر ہے یہاں پہ قصاص معاف ہو گیا۔ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، ربا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اغبر اشعث، غبار آلود ہوتے ہیں، بڑا گندہ حالت والے، سادہ فاقہ مست لوگ، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے متعلق قسم اٹھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ اس نے قسم اٹھائی، اللہ نے اس کی قسم کو اس طرح پورا کر دیا کہ جس کے دانت توڑے گئے تھے اسی نے معاف کر دیا۔ یہ قصاص ہے۔ اور اس سے اگلا درجہ آتا ہے حدود کا۔ حدود ایسی چیز ہے کہ جس میں حقوق العباد کا نہیں، حقوق اللہ کا زیادہ لحاظ ہے، حقوق اللہ کا زیادہ لحاظ ہے۔ لہذا حدود میں اگر جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف بھی کر دے پھر بھی حد معاف نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے 4 قسم کی حدیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ایک یہی اس آیت میں ڈاکو کی حد بیان کی گئی۔ اب جن کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے، ڈاکو پکڑے گئے، جن کے ساتھ ڈکیتی ہوئی وہ کہیں ہم نے معاف کر دیا، پھر بھی حد معاف نہیں ہوگی، جو قانون شریعت کا ہے وہ ان پہ لاگو ہوگی۔ اگلے رکوع کے اندر چوری کی حد کا بیان ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ جس کی چوری ہوئی ہے وہ معاف بھی کر دے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن حد معاف نہیں ہوگی، پھر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ شریعت کی سزا ہے، یہ حدود ہے۔ ایک حد کا بیان، 2 حدوں کا بیان 18ویں پارے میں سورۃ نور کے اندر ہے۔ ایک جو کسی بے گناہ مرد یا عورت پہ تہمت لگائے 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ دوسرا جو غیر شادی شدہ زنا کر لے 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ 4 حدود قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ ان میں نہ کوئی قاضی، نہ کوئی جج، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی پارلیمنٹ ایک رتی کا بھی نہ کمی کر سکتے نہ اضافہ کر سکتے، بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے اگر کسی کو زنا کرنے والے کو 100 کوڑوں کی سزا ہو اور قاضی کہے کہ اس کو 101 لگائے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا بے تو اللہ سے بڑا غیرت مند تھا، تو نے 1 کوڑا کیوں بڑھایا؟ اور اگر وہ کہہ دے کہ ان کو 99 لگا دیں تو تب بھی پوچھا جائے گا کہ تو اللہ سے بڑا رحیم تھا، تجھے کیوں ترس آ گیا بھی 1 کم کر دو۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحمان و رحیم نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند بھی نہیں ہے۔ تو حدود کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کسی کے لیے کوئی معافی نہیں، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک حد جس کا بیان حدیث مبارک میں ہے وہ مرتد کی حد ہے، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ ایک حد جو اجماع صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، اور وہ ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ 6 حدود ہے جو شریعت میں حدود کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد قصاص کا درجہ ہے، اور آخری درجہ تعزیرات کا ہے جس میں بہت وسعت ہے۔ حد میں کوئی وسعت نہیں، وہ جو اللہ نے بیان کی وہی نافذ ہوگی۔ حدود جس طرح سخت ہے
تو حدود کا نفاذ اور ان کا ثبوت بھی سخت ہے۔ یعنی اگر چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا تو معمولی چوری پہ نہیں، چوری کا ثبوت بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر چوری کا ثبوت اس درجے کا نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے، قاضی اس کو کوئی اور سزا دے سکتا ہے۔ زنا کی سزا اگر سخت ہے کہ شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے، تو اس کے ثبوت کے لیے گواہ بھی 4 چاہیے۔ 2 گواہوں سے سزا بھی نہیں ثابت ہوگی، 4 گواہ ہوں اور عینی شاہد ہوں پھر وہ ہوگی۔ اگر 3 بھی ہیں تو حد نافذ نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حد نافذ نہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، قاضی کوئی اور سزا دے سکتا ہے۔ یہ تمہیدی بات ہے حدود، قصاص اور تعزیرات کے متعلق، کہ حدود میں کسی کو کمی بیشی کی معاف کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ قصاص میں جن کے لیے قصاص ہے ان کو معافی کی اجازت ہے، وہ معاف کر دیں تو قصاص معاف ہو جاتا ہے۔ تعزیرات بہت وسیع میدان اور کھلا ذہن رکھتی ہیں، اس میں 1 ڈنڈے 1 کوڑے سے لے کر قتل تک کی سزا قاضی کی ثوابدید پر ہے، وہ جو چاہے نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ تمہیدی بات ہوئی۔ اس کے بعد ہے آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اسلامی قوانین کو سمجھنے کی اور ان کے نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من